دنیا میں ہزاروں طرح کے لوگ بستے ہیں، الگ الگ سوچ رکھنے والے، الگ یقین، الگ الگ زندگیوں کا مقصد لیے ہوئے، لیکن کیونکہ آخر کار ہم سب ہیں تو انسان جو کہ مٹی سے بنے ہوئے ہیں، تو کچھ چیزیں ہم میں ایک جیسی ہیں۔ انسان جب خوش ہوتا ہے تو ہنستا ہے، غم میں روتا ہے، چاہے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر۔ احساسات کے معاملے میں انسان ایک جیسا ہے، اور یہی معاملہ ہماری خواہشات کا بھی ہے۔ انسان افریقہ میں رہتا ہو یا آسٹریلیا میں، جھونپڑی میں رہتا ہو یا محل میں، خواہشات کے سلسلے کبھی بھی ختم نہیں ہوتے۔ کاش اور اگر جیسے الفاظ کے آگے ہر انسان کی ڈھیر ساری ایسی خواہشات کی لسٹ ہوتی ہے جو وہ زندگی میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ شاید دوستو کسی کو 2 وقت صرف پیٹ بھر کے روٹی کی خواہش ہو، تو کسی کو کوئی جزیرہ خریدنے کی۔ خواہشات کا سائز بدلتا ضرور ہے، لیکن ہر انسان کے دل میں آخری سانس تک خواہشات کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے۔ 3 خواہشات ایسی ہوتی ہیں جو دنیا کے تقریباً ہر انسان کے دل میں موجود ہیں، چاہے کوئی بھی بیک گراؤنڈ سے وہ کیوں نہ ہو۔ دوستو، پہلا صحت مند رہنا، یعنی ہر بیماری سے دور رہنا۔ دوسرا اچھا دکھائی دینا، یعنی لوگوں کو خوبصورت لگنا۔ اور تیسرا امیر ہونا۔ زندگی کے ساتھ ترجیحات بدلتی ہیں، لیکن دنیا کے بیشتر لوگوں نے کبھی نہ کبھی یہ خواہشات ضرور کی ہوں گی۔ کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایک انسان امیر اپنی قسمت سے بنتا ہے۔ دوستو، جہاں تک صحت مند ہونے اور اچھا نظر آنے کا تعلق ہے، یقیناً یہ دونوں چیزیں تو قسمت سے ہیں۔ وہیں امیر ہونے کا تعلق قسمت سے زیادہ کئی دوسری چیزوں کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ آج میں آپ کو امیر بننے کا فارمولہ بتانے والا ہوں۔ اس وقت دوستو سب سے زیادہ امیر ترین لوگوں کی تعداد امریکہ میں ہے۔ 8.7 ملینئرز اور ہزاروں بلینئرز کی وجہ سے امریکن دنیا میں 6% ہونے کے باوجود دنیا کا 80% پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ امریکی اپنی کمائی کا صرف 1.6% حصہ ہر سال دنیا میں امداد میں دیتے ہیں، اور امریکہ کا یہ حصہ دنیا بھر کے ملکوں کی کل امداد سے زیادہ ہے۔ وہ ملک جہاں غریب کو بھی گھر، گاڑی، علاج، کھانا، اچھا موبائل فون اور بجلی تک جیسی چیزوں کی کوئی پریشانی نہیں۔ امریکہ میں پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ مختلف اسٹڈیز کی گئی ہیں، ان لوگوں کو نزدیک سے جانچا گیا جو خود ملینئرز بنے، یہ جاننے کے لیے کہ امیر بننے کا فارمولہ کیا ہے، اور یہ نتیجہ اینڈ میں یہ نکلا کہ ان میں اور عام لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ ہی جسمانی طور پر وہ دوسروں سے مضبوط ہوتے ہیں اور نہ ہی ذہنی طور پر۔ لیکن زیادہ گہرائی میں دیکھنے پر دوستو یہ پتہ چلا کہ ان میں سب سیلف میڈ ملینئرز میں کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جو سب میں مشترک ہیں۔ وہ عادتیں کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ وہ کبھی بھی ہار نہیں مانتے۔ بیشتر نے 2 سے 3 بار اپنی تمام تر دولت ہاتھ سے دھو بیٹھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا۔ یہ نمبر 1 خصوصیت ہے کامیابی حاصل کرنے والے لوگوں کی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پیشہ ورانہ ذمہ داری نبھانا۔ بیشتر ملینئرز اس طرح کام کرتے ہیں جیسے کوئی باس ان کے سر کے اوپر مستقل کھڑا ہوا ہے۔ صبح جلدی اٹھنا، رات دیر تک کام کرنا، اور یہ بہانے نہیں کرنا کہ وہ کام کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے آپ ہزار بہانے بناتے رہتے ہیں، یا پھر ہر مشکل کو پیچھے چھوڑ کر کامیاب ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ خود سے امیر بننے یعنی کہ سیلف میڈ لوگ اپنے راستے خود بناتے ہیں، جب دوسرے راستے بند بھی ہو جاتے ہیں۔ ہنری فورڈ، جنہوں نے دنیا میں آٹو موبائل انڈسٹری متعارف کرائی، 41 سال کی عمر تک تمام تر کوششیں کر چکے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ اپنے گھر کے کچن میں اپنی بیوی اور 12 سالہ بیٹے کی مدد سے جب وہ 41 سالہ مسٹر فورڈ پہلی گاڑی بنا رہے تھے، تو وہ صرف گاڑی نہیں تھی، وہ اپنی کامیابی کا خود سے بنایا ہوا راستہ تھا ان کے لیے۔
جب وہ کام کرتے تھے تو صرف کام کرتے تھے، بیشتر دفتروں میں لوگ ایک دوسرے سے یا پھر فون پر گھنٹوں باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ خود امیر بننے والوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ جب وہ کام کرتے ہیں تو پورے دل سے کام کرتے ہیں۔ وہ کرو جو آپ کو کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایپل کمپنی کے مالک اسٹیو جابز نے کہا تھا کہ امیر بننا اتنا محنت کا کام ہے کہ اگر آپ کو وہ کام پسند نہیں ہے تو بہت جلد آپ اس کام سے بور ہو جائیں گے۔ ہر امیر انسان کے حساب سے اپنے کام سے عشق اس کو ہوتا ہے اور اس کام سے وہ کبھی بھی دوستوں بور نہیں ہوتا۔ کبھی زندگی میں نہیں کو قبول نہ کریں۔ کئی سیلف میڈ ملینئرز کے حالات معلوم کرنے پر پتہ چلا ہے کہ کبھی انہوں نے زندگی میں نہ کو نہ کی طرح نہیں لیا۔ اسی لیے کئی بار ایسے لوگوں نے یا کمپنیوں نے جنہوں نے ان کے ساتھ کام کرنے کو منع کر دیا تھا، بعد میں انہی کے ساتھ کام کرتی ہوئی دوستوں نظر آئیں۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو مثبت یعنی پازیٹیو رکھنا بھی ان لوگوں کی خصوصیت ہے۔ بیشتر ملینئرز کے ساتھ کام کرنے والے لوگ خود کو خوش اور مطمئن محسوس کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ سیلف میڈ لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مددگاروں کو خوش رکھ کر ہی کام اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال گوگل کا آفس ہے، جہاں تینوں وقت کا کھانا، لانڈری، بچوں کا اسکول، آفس کے اوقات میں اگر چاہیں تو ذرا دیر سونے کے لیے بستر تک گوگل کے ہر کارکن کو دیا جاتا ہے۔ سیلف میڈ لوگ خود کو تھکا ہوا کبھی بھی محسوس نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے تو سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو دن میں 12 گھنٹے کام کر کے بھی اگلے دن کام پر جانے کے لیے تازہ دم محسوس کرتے ہیں، اور ساتھ ہی 1 ملین کما کر یہ نہیں سوچتے کہ میں تو بہت زیادہ امیر ہو گیا ہوں، بلکہ ہر وقت اس جستجو میں رہتے ہیں کہ وہ 1 ملین سے 10 ملین کیسے بنائیں گے۔ دوستو، آخر میں سیلف میڈ ملینئرز کا گلاس ہمیشہ آدھا بھرا ہوا رہتا ہے۔ وہ یا تو جیتتے ہیں یا پھر تجربہ حاصل کرتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہار نہیں مانتے۔ اگر دوستو آپ کو بھی میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ان باتوں پر عمل کریں تو ممکن ہو سکتا ہے کہ ملینئرز کی گنتی میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پیسہ بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، نہ ہو تو اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں اور ہو تو پرائے بھی اپنے۔ اگر آپ کی تینوں خواہشات میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہوئی تو قسمت کو دوستوں قصوروار مت ٹھہرائیں۔ امیر بننے کا فارمولہ آپ کے پاس ہے، اس فارمولے کو اپلائی کریں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے دوست جمال الدین انصاری کو اجازت دیجیے۔ فی امان اللہ۔